ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا کہ کسی کا راز ظاہر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، راز اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں، یہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو پوشیدہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، یہ ہے راز۔ اب ایک نے دوسرے کو ایک بات بتائی اور وہ چاہتا یہ ہے، چاہے صراحتاً کہہ دے کہ دیکھو یار یہ بات کسی کو نہیں کہنا، اور یا دلالتاً ہو۔ دلالتاً کا مطلب وہ چپ کے آپ کو بات کہہ رہا ہے، کوئی اور آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے، اعتماد کر کے بتا رہا ہے۔ تو جب ایسا کوئی آپ کے پاس راز آ جائے جس کو کوئی شخص کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھ لیں وہ آپ کے پاس اس کی ایک امانت ہے، اور امانت کو پھر اس میں خیانت کرنا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا پھر وہ راز ظاہر کرنا آپ کو گناہ گار کروا دے گا۔ لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پیٹ کے ہلکے ہیں تو وہ راز سنیں ہی نہیں، بہت بہتر ہے، کیونکہ لیکن یہ تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً خواتین میں، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کی انتہائی ہلکی ہیں، اور جب کوئی کسی کا راز پتہ چل جائے تو پیٹ میں گولے اٹھتے رہتے ہیں، اور جب تک کہ وہ گولہ باہر نہیں نکل جاتا انہیں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ تو جب اتنی کچی طبیعت ہے، لاابالی پن ہے، اور آپ پہلے بھی بارہا تجربات کر چکی ہیں کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو پھر کسی کا راز سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی اور گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ پکے ہیں، کسی کے راز کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ نفس راز کیا ہے۔ اگر تو کوئی ایسی چیز بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ایسی چیز کو ظاہر کرنا شرعاً جائز ہے، جبکہ اپنی ذات کو یا کسی اور طریقے، کسی اور چیز کو، آپ کے متعلقین میں سے کسی کو جان یا مال کا خطرہ نہ ہو، یعنی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ چپکے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تو بڑا دھوکے دیتا ہوں، میں نے یوں کیا ہے، میں نے اس طرح فراڈ کیا، اس طرح کیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے راز ظاہر نہ کریں تو بیچارہ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے مال کھا جائے گا اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر یہ ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کیا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم راز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تو تیرا راز ظاہر کر کے تیری عزت خراب کروں گا۔ یہ میاں بیوی میں بھی خاص طور پر ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو سوچتے ہیں کہ اب تو اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سامنے والے کو ذلیل کیا جائے، شرمندہ کیا جائے، تو وہ ایک دوسرے کے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اعتماد کر کے ہی کوئی چیز بتائی گئی ہے، چاہے ناراضگی ہو جائے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، لہٰذا جو راز ہے اس کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رازوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر ہم کسی کی کوئی پوشیدہ بات حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اس کا ویک پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، کوئی راز کی بات ہمارے پاس آتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اس پہ غالب آ چکا ہوں، اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، میں جب چاہوں اس کو بلیک میل کروں یا پھر اس کو ذلیل کر دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے بھی کسی کو لگا سکتا ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ہمیں راز بتاتا نہیں ہے، کسی اور ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسے راز کی بھی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ بالکل یہ نہ سوچیں کہ میری چونکہ عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میری کوئی بدنامی کا خوف نہیں، تو میں کسی کو بھی چاہے اس کی عزت خراب کروں، اس کو بدنام کروں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جب ہم کسی کی عزت کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھرے چوک میں ذلیل کر سکتا ہے، وہ عزت اور ذلت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، وہ تو ذلیل نہ ہوا، کرنے والا خود ذلت کا شکار ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔